سامعین محترم، میرے سنی بریلوی حنفی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، ایک بدنام زمانہ کوٹھے والی اصغری بیگم، یہ جب قرآن، حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اجماع امت سے کوئی چیز یا اپنا کوئی موقف ثابت نہیں کر پاتا ہے تو یہ اکابرین پر الزام لگاتا ہے، بہتان باندھتا ہے۔ بالخصوص ہمارے اکابرین کی کتابوں میں ان کے اکابرین کی عبارتیں جو اعتراض نقل کیا گیا ہے، تو ہمارے کتابوں سے اپنے ہی عقائد کے تعلق سے عبارات کو دکھا کر ہمارے بزرگوں کے سر تھوپ دیتے ہیں۔ لہٰذا میں نے ضروری سمجھا کہ اس کا آپریشن کیا جائے اور لوگوں کے سامنے ان کے اس فراڈ اور مکاری کو لایا جائے۔ سامعین محترم، تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں نے یہ کام شروع کر دیا ہے، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھ لیا ہے۔ اب میں آپ حضرات کو ان کا جھوٹ نمبر 1 دکھانے والا ہوں، پھر میں وضاحت کروں گا تو آپ یقیناً جان جائیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ یہ جو اعتراض ہم پر کرتا ہے بالکل بے بنیاد اور بے جا ہے، اور اس اعتراض سے جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے یقیناً یہ الزام اور بہتان ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سامعین ملاحظہ کریں ان کا اعتراض نمبر 1۔ سامعین محترم دیکھیے، اس کے جوابات ہم بار بار دے چکے ہیں۔ اب ایک فیصلہ کن جواب عرض کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے دلائل یہ روایات نہیں جو غیر مقلدین روایات پیش کر کے استدلال کرتے ہیں، بلکہ ہماری اصلی دلیل تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ذات نہیں فرمان ہے۔ اور یہ فرمان کیا ہے؟ ہم یہ آیات و احادیث مسائل کی تائید کے لیے پیش کرتے ہیں۔ احادیث یا آیات امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیلیں ہیں۔ یہاں کیا یعنی کہ جو ہم پیش کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان، وہ قرآن مجید کی آیتیں اور حدیثیں ہیں، یہاں بالکل وضاحت موجود ہے۔ اب آگے سماعت کریں۔ ان کی احادیث کی یہ اسناد نہیں، ان کی اسناد نہایت مختصر اور کھری مکسالی ہوتی ہے۔ حدیث میں 2-3 راوی ہوتے ہیں، وہ بھی نہایت ثقہ۔ اس باب کی پہلی فصل میں آپ حدیث نمبر 18 میں ملاحظہ کر چکے ہیں کہ امام صاحب کی اسناد میں صرف 2 راوی ہیں، عطیہ عوفی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، اور حدیث نمبر 15 میں صرف 4 راوی ہیں، ابان ابن عیاش، ابراہیم نخعی، علقمہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ بتاؤ ان میں کون ضعیف ہے؟ چونکہ امام صاحب کا زمانہ خیر القرون میں سے ہے، ان کی احادیث کی اسنادوں میں بہت کم راوی ہیں، لہذا وہاں ضعیف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ضعف، تدلیس وغیرہ کی بیماریاں بعد میں لگی ہیں۔ ہاں، تمہاری کسی روایت کا ضعیف ہونا تمہارے لیے قیامت ہے کہ یہی روایتیں تمہاری دلیلیں ہیں جن پر تمہارے مذہب کا دار و مدار ہے، اور تمہارا زمانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور۔ کن کی؟ غیر مقلدین کی، وہابیوں کی یہاں بات ہو رہی ہے، بہت دور۔ تمہاری روایتوں کی اسنادیں بہت لمبی، جن میں ہر طرح کی بیماریاں موجود ہیں، لہٰذا ضعیف کی رٹ سے کسی غیر مقلد یعنی غیر مقلدین کو ڈراؤ، اپنوں کو ڈراؤ۔ حنفی کے لیے اس سے کچھ خطرہ نہیں۔ سامعین محترم، یہاں سے بالکل بات واضح ہو گئی کہ یہاں بات کن کے لیے ہو رہی ہے؟ غیر مقلدین کے رد میں ہو رہی ہے۔ غیر مقلدین کو جواب دیا جا رہا ہے، وہ جو حدیثوں میں مسائل کے اعتبار سے، فروعی مسائل میں تمام جو ہے امت مسلمہ سے اختلاف کرتے ہیں، ائمہ مجتہدین کے خلاف موقف اختیار کرتے ہیں اور نفس پرستی کرتے ہیں، اور قرآن حدیث سے خود ہی استدلال کرتے ہیں، تو اسی کے جواب میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے یہ جواب عنایت فرمایا۔ سامعین محترم، اب آپ ہی فیصلہ کر کے بتائیں، خود ہی انصاف کر کے بتائیں کہ اس عبارت میں ذرہ برابر کوئی ایسی بات ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ سنی بریلوی اہل سنت و جماعت کے لیے
حدیث اور قرآن دلیل نہیں، حجت نہیں، بلکہ صرف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات حجت ہے۔ تو سامعین محترم، اب آپ خود ہی فیصلہ کر کے بتائیں کہ اصغری بیگم کوا خور اس نے جھوٹا الزام لگایا یا نہیں، بہتان باندھا یا نہیں؟ تو اب بتائیں جھوٹی بات کرنے والا کون ہوتا ہے، بہتان باندھنے والا کون ہوتا ہے؟ تو سامعین محترم، اب یہ خود کیا ثابت ہوا ہے آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن میں جاتے جاتے ایک بات ضرور کہہ کے جاؤں گا کہ اصغری بیگم بالخصوص اور بالعموم تمام دیوبندی جتنے بھی اصغری بیگم کے چیلے چپاٹے یا ان کے رہنما ہیں، وہ تمام مل کر کے اس عبارت میں یہ ثابت کر کے دکھائے کہ یہاں پہ یہ بات موجود ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ بریلوی سنی اہل سنت و جماعت کے نزدیک قرآن اور حدیث حجت نہیں ہے، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات حجت ہے۔ حالانکہ یہ دیوبندی بھی فروعی مسائل میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حجت مانتے ہیں اور انہی کے قول پر عمل کرتے ہیں، لیکن اصغری بیگم نے اپنے اکابرین کی مسلک کا خون کر دیا، اپنے مسلک کو لات مار کے اس کا انکار کر دیا۔ تو یہی ہوتا ہے، خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ سامعین محترم، لہٰذا آپ حضرات اس وائس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میری مدد کریں تاکہ یہ بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور ان کے جھوٹے حوالے جس میں فراڈ، مکر، دجل، فریب بھرا ہوا ہوتا ہے لوگوں تک پہنچ سکے اور عوام اس کے دھوکے بازی، فراڈ اور اس کے مکاری عیاری سے محفوظ رہیں، آگاہ ہو جائیں اور اپنے آپ کو بچائیں، اپنے نسلوں کو بچائیں۔ اب دیجیے اجازت، انشاءاللہ تعالی اب اس کا جھوٹ نمبر 2 لے کر کے ہم بہت جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی ایسے ہی آپریشن ہم ان کے جھوٹے حوالوں کا کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ مارکیٹ میں جو اتنا اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، اور ان کا جہاں اڈا ہے اور ان کو جو جچتا ہے یعنی وہ کوٹھا جہاں پہ یہ مجرا کرتے ہیں، پھر یہ وہیں چلے جائیں گے اور ایسے غائب ہو جائیں گے جیسے کہ گدھے کے سر سے سینگ۔ تو آپ حضرات ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔